جمعرات کے دن صرف 3 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے جمعرات والے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تمہارے گھر سے چلی جائے گی غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستوں، کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ میں تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ جمعرات کے دن کا یہ بڑا ہی خاص سچا عمل، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر جمعرات پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعرات کا یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ یہ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے ایک جھٹکے میں۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ برباد کر دیا ہے، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستوں تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا، غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چاہو تو لے بھی سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہر بیماریوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرضداروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو، ایک دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی گارنٹی کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر اور طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤ اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ صفات بھی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ان ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ان ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔
جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آج آپ خود پر، اپنی نسلوں پر، اپنے آنے والے بچوں پر بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کوثر کا عمل جمعرات کے دن پڑھو ہی خاص وظیفہ۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، کامیابیوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی قرض دار ہے، قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھ سے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ ناموں کو آپ نے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والو ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے آج تک اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ایسا کامل وظیفہ کہ جسے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ عمل میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھر میں کئی سالوں سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو کئی سالوں سے بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یا اللہ یا رحمانو یا رحیموں کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ نے ایسے اسباب، ایسی غیبی مدد سے نوازا کہ تمام بگڑے کام سنور گئے، بیڑے پار ہو گئے، رکاوٹیں ہٹ گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ آج اگر کوئی اپنی مصیبتوں سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر، پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، نوجوان بچے، پڑھے لکھے بچے گھر میں موجود ہیں، نوکری تک نہیں مل رہی، ماں باپ ساری زندگی محنت مشقت کر کے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بچوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ ماں باپ اپنی بیٹی بیٹوں کے روشن نصیب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں پڑھی لکھی گھروں میں موجود ہیں، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ والو آج ہر کوئی آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے دوست یار ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اوپر جائیں۔ آپ کو کوئی ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ذات آج بھی موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ ذات اللہ پاک کی ذات ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری دنیا کی تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس رب کو جب رب کے ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے، اپنی حاجات کے لیے بیٹھو گے، یقین کیجیے گا اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 3 نام جس نے پڑھ لیے یا جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر کے بچے روشن نصیب والے ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کا ایک فرد بھی اگر اپنے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے تو تمام کے تمام ایک فرد کے پڑھنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی مسائل۔ لیکن یہ وظیفہ جسے اللہ والوں نے کامل وظیفہ کہا ہے، یہ جمعرات کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس گھر میں جمعرات والے دن یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا جمعرات کے دن کا وہ عمل ہے، خدا کی قسم میں نے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھیں۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے دوبارہ کبھی کسی پریشانی کی
تنگ دستی، کسی بیماری، کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا۔ صرف یقین کامل ضروری ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے میرا رب دینے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ جب رب کو ندامت محسوس ہوتی ہے آپ کی دعا قبول نہ کرنے پر، تو کیا وہ آپ کی حاجتوں کو پورا نہ کرے گا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ اتنا کامل، اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہم ہزاروں لاکھوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے اربوں خربوں کا مالک بنانے پر قادر ہوں، ایک بار مانگ تو صحیح۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے جو بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ غربت بھی ختم ہو جائے، تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں، جس میں بیماریوں سے شفا بھی ہو جائے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات ہو جائے، بچوں کے روشن نصیب ہو جائیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم ہو جائیں، اولاد نصیب ہو جائے، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ نے جمعرات کا پورا دن موجود ہے اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند ہم لمحوں کے لیے سکون سے، اطمینان سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج جمعرات کے دن آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ پورا جمعرات کا دن موجود ہے، اپنے گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں، جیبیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے اگر خدا کی قسم نہ بھر جائیں تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے جو بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے ایک بار یہ وظیفہ ایک دن کا عمل کیا۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، تو پھر وظیفے کی تاثیر اور طاقت میں کمی آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے آج جمعرات والے دن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو کسی بھی وقت بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ آج جب آپ پریشانی میں ہیں، آج جب آپ تنگ دستی میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں، آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج صبح فجر کے بعد چاہیں تو پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جمعرات کو عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بہتر لگے درود پاک وہ والا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک چھوٹا سا درود شریف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو یہ والا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اب درود شریف آپ نے پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد، اور جو لوگ اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں جمعرات جمعے کو شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی اور بیماری سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کریں۔
ایک بار مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے اسی ترتیب، تعداد اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راز سے کھول لیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ جمعرات کے دن کا 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ایک ہو گیا۔ اللہ کے 3 نام جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو اس معجزاتی عمل میں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ کی طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار ہی پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ یہ ایسا مجرب، ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔
ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے اسے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لے بھکاری بن کر، آج فقیر بن کر جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں آپ نے اس عمل کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے، خدارہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے، یہ عمل آپ کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ کی اس ایک قرآنی آیت جو کہ کلمات ہیں، جسے اس کامل وظیفے کو پڑھو گے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی برائی بیان کرنے سے اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ، ایک قرآنی آیت کا عمل، وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آج جمعرات کے دن اس معجزاتی عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہی آتا ہے، جو انسانی روپ میں آتا ہے، آپ کا وسیلہ بن کر آتا ہے اور آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، آپ جس مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، کوئی بھی مقصد ہوتا ہے، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، نافرمان ضدی شوہر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنے انداز میں پڑھیے گا، سکون سے، اطمینان سے۔ جمعرات کے اس معجزاتی عمل میں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، غیب سے مدد کا انتظام ہو جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا اس عمل کا سمجھیے گا۔ عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے جتنے بھی وظائف آپ نے پڑھے تمام کے تمام ایک طرف، اور آج کا جمعرات کا آخری دولت کا سلطانی وظیفہ جمعرات کے دن کا ایک طرف، عمل کے آخری وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، ایک بار آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی میرے بھائیوں بہنوں، اور آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پانی اپنے پاس بھر کے رکھا تو گلاس آخر میں، اگر نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، اگر پانی بھر لیں تو عمل کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو آپ نے آخر میں
درود شریف پڑھنا ہے اور اس پانی پر جو آپ نے بھر کے اپنے پاس رکھا تھا اس پانی پر آپ نے 1 مرتبہ دم کر لینا ہے، یعنی کہ پھونک مار لینی ہے۔ صرف اور صرف پانی پر 1 مرتبہ دم کیجیے گا، پھونک مار دیجیے گا۔ جیسے ہی دم کریں گے انشاءاللہ اور پانی پی لیں گے، جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری، پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ پانی اگر اپنے کوئی خاص دشمن کو یا آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے، ساز شوہر یا ظلم کرتا ہے یا باس کوئی بھی دنیا میں، اس کو یہ پانی صرف پلا دیں، یقین مانیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے، چاہے وہ آپ کا محبوب ہو، کوئی بھی ہو رشتہ، کسی طرح اس کو یہ پانی پلا دیں۔ اور اس عمل کے بعد خوب ساری دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔